بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم امن تذکر جیران بزی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحابة ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. ہم پہ احمد کا ہو سایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے. اے اشرف زمانہ، زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، معین الدین حسن عالم پناہے بسوئے ماں غریباں یک نگاہے، پیرے پیراں میرے میراں شاہ جیلاں غو سے پاک، ایک نظرداری برحال ماں پریشاں غو سے پاک. لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جزتو حبیبم، مرض دارم زوسیاں را لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم. برین اعظم کے ہستم امت تو گناہگارم لیکن خوش نصیبم. الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی. اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے تمام خوبیاں ہیں، تمام تعریفیں ہیں. میرا اللہ 18,000 مخلوقات کا اکیلا خالق ہے، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، ساری کائنات کا پالنہار وہی ہے. ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، بے نظیر ہے، بے مثیل ہے، بے بدیل ہے، لا شریک ہے. صمد یعنی بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ اس سے کوئی جنا ہے، یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. ساری کائنات اس کی تسبیح کرتی ہے. خود ارشاد فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے ہر شے اس کی تسبیح کرتی ہے. دوسرے مقام پر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے اس کی تسبیح کرتی ہے. اس کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، بھولنے سے پاک ہے. خود فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. وہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تمام تعریفیں اسی کو زیبا. صلاۃ و سلام نبیوں کی مقدس معطر مطہر جماعت پر. اللہ پاک نے جسے بھی نبی بنایا اس کے دامن کو ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رکھا. خصوصیت کے صلاۃ و سلام خصوصیت کے ساتھ اس ذات پاک پر جسے امام الانبیاء والمرسلین بنایا گیا. آئیے اسی معراج والی سرکار کی بارگاہ میں جی لگا کر بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش فرما لیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مأوانا و ملجانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے. خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے. وہ نغمے نعت کا سما تھا کہ حرم کو خود وجد آ رہے تھے. تبارک اللہ یہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. نماز اقصا میں تھا یہی سر کہ آیا ہو معنی اول و آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر. جو سلطنت آگے کر گئے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اور گئے کہاں تھے؟ کہنے لگے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. گما سے گزرے گزرنے والے، گما سے گزرے گزرنے والے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. خرد یعنی عقل، عقل سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. کس سے کہو؟ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. اشارے سے ہیں لیکن جذبات کو کنٹرول کر کے پہلے یہ کوٹا پورا کروں. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. گما سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے. کسے بتائیں کدھر گئے تھے؟ ارے سراغ عین و متا کہاں تھا؟ نشان کیف و الہ کہاں تھا؟ نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. کمان امکا کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے، ادھر سے آئے کدھر گئے تھے. ایک شاعر نے کہا عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. تیری معراج تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا. اللہ پاک کا احسان ہے کہ سفر معراج کو سننے کے لیے اس محفل پاک میں ہم اور آپ حاضر آئے. جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے توفیق بخشی ہے کہ ہم اور آپ اس محفل سعید میں حاضر ہیں. کئی سالوں کے بعد دوبارہ یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ یہاں کے مداحان خیر الانام اور تمام اہلیان پالی کی طرف سے جو یہ محفل سجائی جاتی ہے اس میں دوسری مرتبہ حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ پاک ہماری آپ کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. ویسے محترم بلبل راجستھان قاری شریف پالی صاحب نے کم و بیش آدھی سے زیادہ تقریر تو اشعار میں آپ کو سنا دی. اب بس اسی نظم کو نثر کرنا ہے. اور مفتی اعظم راجستھان کے علم فیضان سے اگر کچھ نقطے اور حاشیے ذہن پر آئے تو میں آپ کی سماعتوں کی دسترخوان پر رکھنے کی کوشش کروں گا. لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب فضائل کی باتیں سنی جائیں، جب معراج پڑھی جائے تو پھر ہاتھ باندھ کر اور جناب والا آنکھیں بند کر کے یا سستی کے ساتھ یا گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑ کے نہیں سنا جاتا بلکہ مچل مچل کے سنا جاتا ہے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ اس لیے مچلنے والا انداز پیدا کیجئے. انشاءاللہ سفر ایسا سناؤں گا کہ آپ زندگی کے سفر میں یاد رکھیں. سفر تو سب کرتے ہیں، ابھی سفر سے بات شروع ہو کیونکہ حضرت سفر ہی کا ایک شعر پڑھ رہے تھے، اس کے بعد اس میں دوسرے کلام کا سفر ہوا، پھر اس میں تیسرے کلام کا سفر ہوا اور پھر سفر واپس اسی سفر والے شعر کی طرف ہوا. تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو کا سفر بھی فقیر سفر ہی سے شروع کرے. سب سفر کرتے ہیں، دنیا انسانیت کے بہت سے لوگ سفر کرتے ہیں. سفر شریف پالی نے نہ جانے کتنے سفر کیے، فیروز حشمتی صاحب نے نہ جانے کتنے سفر کیے ہیں. یہ مولانا اقبال حشمتی صاحب بیٹھے ہیں، حضرت مولانا کفیل دانش صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا مصعب اشرفی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جناب والا حضرت مولانا خلیل
صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ساری زندگیاں سفر میں گزر گئی. اب ان لوگوں کے نام میں نے پہلے اس لیے لیے کہ یہ لوگ خوب ماشاءاللہ سفر کرتے ہیں. اب ان کے پیچھے پیچھے کچھ سفر میں بھی کر رہا ہوں، لیکن توجہ کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ سفر بہت سے لوگ کرتے ہیں. زندگی میں سفر نہ جانے کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہو جاتا ہے. کبھی پالی سے سفر شروع ہوتا ہے جودھ پور تک جاتا ہے، کبھی پالی سے سفر شروع ہوتا ہے تو گجرات تک جاتا ہے، اتر پردیش تک جاتا ہے. لیکن عرض یہ کر رہا تھا دنیا میں بہت سے لوگ سفر کرتے ہیں. اچھا، ہر بندے کے سفر کا مقصد کم و بیش جدا گانا ہوتا ہے. کوئی کسی کی عیادت کے لیے سفر کرتا ہے، کوئی شادی کی دعوت کے لیے سفر کرتا ہے، کوئی دین کی تبلیغ کے لیے سفر کرتا ہے، کوئی کسی کی خیریت لینے کے لیے سفر کرتا ہے، کوئی مریض کا حال پوچھنے کے لیے سفر کرتا ہے، کوئی تجارت اور بزنس کے لیے سفر کرتا ہے، کوئی کسی اور مقصد کے تحت سفر کرتا ہے. لیکن جناب والا سفر اپنی چاہت کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق لوگ کیا کرتے ہیں، لیکن ہر سفر کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. کچھ دن گزرتے ہیں لوگ سفر کو بھول جاتے ہیں، سفر کی صعوبتوں کو بھول جاتے ہیں. ہاں کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جس کو لوگ نہیں بھولتے، جیسے حج بیت اللہ کا سفر ہے. زندگی کے ہر موڑ پر وہ سفر یاد کیا جاتا ہے. پڑوسی کو بھی وہ سفر یاد رہتا ہے. میرا پڑوسی حج بیت اللہ کے سفر پہ گیا تھا، میرا پڑوسی زیارت مدینہ کے سفر پہ گیا تھا. برادران ملت اسلامیہ، بات سفر کی چل رہی ہے تو سنیے. ہزاروں سینکڑوں سفر شریف بھائی نے کیے ہوں گے، لیکن اکثر وہ سفر ہوں گے جو انہیں یاد تک نہ ہوں گے کہ 20-22 سالوں کی زندگی میں نہ جانے کتنے سفر کر دیے. نہ لوگوں کو سفر کی داستان یاد ہے، نہ ان کو خود سفر کی داستان یاد ہے. سفر نامہ سنانے بیٹھے تو خود بھول جاتے ہیں کہ وہ سفر کس سن میں تھا، وہ سفر کس مہینے میں تھا. مگر ان لاکھوں سفر میں جو جناب آدم کے زور سے لے کر اب تک کیے گئے ہیں، ان تمام اسفار میں ایک سفر ایسا بھی ہے جس سفر کو عظیم خدا نے قرآن کے ورق میں محفوظ کر دیا ہے. زندگیاں ختم ہو جائیں گی، قیامت آ جائے گی، مگر اس سفر کا تذکرہ خطیب کرتا ہے. اس سفر کو بلایا نہیں جائے گا. اس سفر کو کبھی خطیب صاحب منبر پر بیٹھ کر بیان کریں گے، اس سفر کو کبھی قرآن مقدس کی تلاوت کرتے وقت تالیہ قرآن بیان کرے گا، اس سفر کو کبھی درسگاہ میں بیٹھ کر مفتی وقت بیان کرے گا، اس سفر کو مفسر قرآن بیان کرے گا. اس سفر کو اللہ نے توفیق دی تو حالت نماز میں تراویح میں سناتے ہوئے حافظ صاحب بیان کریں گے. اس سفر کو اللہ اکبر، یا اللہ سفر ایسا کیسا سفر ہے. جس دوسرے کا سفر تو ہے کہ بہت سے ایسے اسفار ہیں کہ سفر کا خیال آ جائے تو نماز چلی جائے، اور یہ سفر ایسا ہے کہ حافظ کو کہا جا رہا پڑھو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. کائنات کا سفر کائنات بھلا دیتی ہے الا بعض، مگر محبوب کا سفر نامہ جب خود سبحان بیان کر رہا ہے. اب قیامت آ جائے گی، جب تک قرآن کی آیات موجود ہے ہرگز اسے بھلایا نہیں جائے گا، ہرگز نہیں بلایا جائے. یہ سفر ہے سبحان اللہ، ایسا عظیم سفر ہے، ایسا عظیم. اس سفر کی شان نرالی ہے. سفر نبیوں نے بھی کیا، مگر جیسا ہمارے حضور نے کیا ایسا کسی نے نہیں کیا. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اچھا ذرا سا اس سفر کو دیکھ لیجئے. ایک بات اور عرض کروں، مرشد کا سفر خلیفہ صاحب بیان کرتے ہیں، پیر کا سفر مرید بیان کرتا ہے، امام صاحب کا سفر مقتدی بیان کرتا ہے، حاکم کا سفر محکوم بیان کرتا ہے، مخدوم کا سفر خادم بیان کرتا ہے. اس سفر کی بھی عجیب شان ہے. یہاں کوئی خادم مخدوم کا سفر خادم نہیں بیان کر رہا، یہاں مرشد کا سفر مرید نہیں بیان کر رہا، یہاں خالق کل مصطفیٰ کریم سفر خود بیان کر رہا. آپ سفر کا اندازہ لگائیے، سفر کی عظمت کا اندازہ کیجئے. 18,000 مخلوقات کا پیدا کرنے والا، آدم سے لے کے قیامت تک ساری چیزوں کا علم رکھنے والا ایک ایسا سفر کرا رہا ہے کہ اس سفر کا تذکرہ خود کر رہا ہے. اور سبحان اللہ تو دائیں بائیں سے علماء کہہ رہے ہیں.
آپ بھی کہہ رہے ہیں۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نے ایک خوبصورت بات اور لکھی، حاشیے ذہن پہ آ گئی، اجازت ہو تو سنا دیتا ہوں۔ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ۔ پیچھے والوں کو بھی چاہیے کہ ہاتھ اٹھانا سیکھیں، ہاں ورنہ حضور کے نام پہ ہاتھ تک نہیں اٹھیں گے تو اٹھا لیے جائیں گے۔ توجہ ہے، آگے چلیے، سفر کی بات چل رہی ہے، سبحان اللہ۔ اس سفر کو خالق کل بیان کر رہا ہے، مالک کل بیان کر رہا ہے، اور سبحان اللہ کہہ کے بیان کر رہا ہے۔ کیا کہا؟ سبحان الذی اسرا۔ میں اس طرف نہیں جاتا، لفظ سبحان پر بہت لمبی چوڑی باتیں ہمارے علماء نے کی ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ذات باری کے لیے یہ لفظ خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ ساری ہر قسم کی پاکی یوں سمجھیں کہ اس ایک لفظ میں آ گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سفر کا ذکر ابھی شروع ہوا، ابھی میں نے سفر نہیں شروع کیا، ابھی سفر کی شروعات ہو رہی ہے کہ سفر کس طرح ہوا، ابھی سفر شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، اس پر آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، آپ کی عشق کی جذبات ہیں۔ لیکن ذرا دیکھیں، بات کر رہا تھا تفسیر نیمی میں خوبصورت بات لکھی، کہا کہ جب بیٹا دولہا بنتا ہے، حاجی یاسین صاحب، جب بیٹا دولہا بنتا ہے، سفر آپ بھی خوب کرتے ہیں، ہاں اس لیے سفر کی باتیں سنیے ذرا سا اس سفر میں، خطابت کے اس سفر میں۔ ویسے جودھ پور سے یہاں میں مقیم ہی ہوں، مسافر نہیں ہوں۔ باپ عرض یہ کر رہا تھا کہ باپ اپنے بیٹے کو دولہا بنتے دیکھتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ، بہن بھائی کو دولہا بنتے دیکھتی ہے تو کہتی ہے سبحان اللہ، دوست کو دولہا بنتے دیکھتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ، کوئی بڑی نعمت حاصل ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، مگر خدا کی شان دیکھے، وہ اور دولہے ہیں جن کے دولہا بننے پر بندے کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ معراج کا دولہا ہے، اس کے دولہا بننے پر خود خدا فرما رہا ہے سبحان اللہ۔ یہ ہے مصطفیٰ کا، یہ ہے مصطفیٰ کا مقام، خالق کل کہہ رہا سبحان الذی اسرا۔ کیا سفر ہے صاحب، سبحان اللہ، خود فرما رہا ہے سبحان اللہ، اچھا سفر کرا رہا ہے، سبحان اللہ، کیا کہا؟ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ محبوب کے نام سے ذکر نہیں کیا سفر کا، قرآن نے یا ایھا المزمل سے بھی آیتیں شروع کی ہیں، قرآن نے یا ایھا النبی سے بھی آیتیں شروع کی ہیں، لیکن یہاں پہلے ذکر خود کا قدرت نے فرمایا، اس لیے وہ سفر سننے کے لیے آنے والوں ٹھہرو، پہلے اس بات کا یقین کر لو یہ جو سفر کروا رہا ہے وہ پاک ہے، بعد میں سفر کی حیت اور کنڈیشن پر غور کرنا کہ سفر میں کیا کیا ہوا اور کیسے ہو گیا، پہلے دھیان کر لو، ایمان رکھ لو، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، بیابتہ، اپنے خاص بندے کو، لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام، حرم مکہ سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، سبحان اللہ۔ سفر نامہ جب بیان کیا جاتا ہے تو علماء نے لکھا سفر نامہ بیان کرنے کے لیے کم سے کم 7 چیزوں کا بیان کرنا ضروری ہے نا؟ ایک، سفر کس نے کرایا، نمبر 2 سفر کس نے کیا، نمبر 3 سفر کب کیا، رات میں کہ دن میں، نمبر 4 کتنی دیر میں کیا، نمبر 5 کہاں سے کیا، نمبر 6 کہاں تک کیا، نمبر 7 کس لیے کیا، کس لیے کیا، جواب آیا، آپ نے سوال کیا کس نے کرایا، کہا سبحان نے کرایا، کہا کس نے کیا، کہا عبدہ نے کیا،
نکاح کب کرایا؟ اسرا کہتے ہیں ویسے بھی راحت والی سیر کو اور آرام والی سیر کو اور رات والی سیر کو رات میں کرایا. کتنی دیر میں کرایا؟ آگے رات کا لفظ بھی استعمال کر دیا، لیلن، رات میں کرایا. کتنی دیر میں کرایا؟ لیلن پر جو تنوین ہے علماء جانتے ہیں یہ نکرہ کی ہے، اس کا معنی یہ تھوڑے سے حصے میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں کرایا. رات کے تھوڑے سے حصے میں کرایا. کس نے کرایا؟ کس کو کرایا؟ کب کرایا؟ کیسے کرایا؟ کہاں سے کرایا؟ کہا مسجد حرام سے. کہاں تک کرایا؟ کہا مسجد اقصی تک. کس لیے کرایا؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی آیتیں، اپنی نشانی. یہ سفر نامہ ہے جو سورہ اسراء میں بیان کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور سے بولو سبحان اللہ. وہ لوگ جو تقریر آگے کروں گا، اپنے کوئی زیادہ پڑھے لکھے آدمی نہیں ہے، لیکن جب بات عاشقوں کا جوش آتا ہے تو ادھر بھی فیضان برستا. الحمدللہ رب العالمین. سلطان غوث العالم کی چوکھٹ کی خیرات. توجہ ہے آپ کی؟ ابھی میں نے سفر شروع نہیں کیا، تمہیں بتا رہا ہوں سفر سے پہلے یہ ہوا. قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ میں نے کیا. اللہ پاک نے پہلے ہی فرما دیا سفر پر جو لوگ اعتراض کریں. اچھا ایک بات اور بتا دوں، یا اس آیت کریمہ میں مسجد اقصی تک کے سفر کا ذکر ہے. سورۃ النجم کی چند آیات میں فکان قاب قوسین او ادنی تک کا ذکر ہے. وقت رہے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا حضور نے کن کن پاور کا استعمال کیا سفر میں. بات تو یہ ہوتی ہے کہ شروع ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، وقت کم رہتا ہے اور بیٹریاں ڈاؤن ہونے لگتی ہیں، وہ مزہ نہیں آتا سنانے میں. ہاں چلیے آگے بڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ. تو عرض یہ کیا، قرآن مقدس نے سفر نامہ بیان کیا. کیا محبوب کی شان. معراج کرائی کیوں تھی؟ یہ سفر کرانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیوں پیش آئی؟ بہت سی وجوہات ہیں. مجھے یاد آتا ہے جب چند سال پہلے میں آیا تھا تو میں نے ایک وجہ پڑھی تھی، اس لیے اس طرف نہیں جاتا. شاید پڑھی ہو سکتا ہے، بھول گیا ہوں، لیکن آگے بڑھتا ہوں. سفر کرانے کی بہت سی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی تھی. ایک وجہ، حکمت کیا تھی؟ سبحان اللہ، بہت سی حکمتیں تھی. ایک حکمت یہ تھی کہ محبوب، سبحان اللہ، تصور آتے ہی دل خوش ہو جاتا ہے. حضور آخری نبی ہیں، آخری نبی. قدرت کی نگاہیں جو اس کی شان کے لائق یہ دیکھ رہی تھی نا سائنس کی کیا کیا طاقت ہوگی. چاند پہ جانے کی لوگ بات کریں گے، سورج کی شعاعوں کو کنٹرول کرنے کی باتیں کریں گے. قدرت دیکھ رہی تھی کہ راکٹ چلائیں گے جس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوگی، ایک سیکنڈ میں نہ جانے کہاں سے کہاں چیز پہنچ جائے گی. قدرت نے اپنے محبوب کو پہلے ہی یہ سب سیر کرا دیا. تیرے راکٹ سے تیز میرے محبوب کا براق ہے. تو سورج تک جانے کی اوقات نہیں رکھتا کہ سورج جلا دے گا. تو چاند پر تو پہنچا ہے لیکن کچھ قافلے پلٹے اور کچھ پلٹے نہیں. میرے محبوب کو وہاں تک لے جایا گیا، سورج نیچے تھا، مصطفیٰ کا قدم اوپر تھا، تاکہ دنیا کو پتا چلے جہاں قیامت تک سائنس پہنچ نہیں سکتی، زہرا کا بابا اس سے اوپر جا کر واپس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن معراج النبی. اور حکمت یہ تھی محبوب، ابو جہل تیری نہیں سن رہا، ابو لہب تیری نہیں سن رہا. تمہاری پیٹھ پر اوجڑیاں رکھی جا رہی ہیں، طائف والے تمہیں پتھر مار رہے ہیں، لوگ اوباش قسم کے تمہیں گالیاں دے رہے ہیں، تمہاری بات کو نہیں مانا جا رہا. محبوب ٹینشن مت لو، کبیدہ خاطر مت ہو اور رنجیدہ مت ہو، غمگین مت ہو. ابو جہل کی اوقات کیا ہے یہاں آ کر دیکھو، ابراہیم تمہیں مرحبا کہتے ہیں. ایک حکمت یہ بھی تھی، اس کو لمبا کروں گا تو بات لمبی ہوگی لیکن اشارہ کر کے گزرتا ہوں، پتہ نہیں آگے وقت رہے نہ رہے. ایک حکمت یہ بھی تھی، آج تک کے جو لوگ آئے تھے انہوں نے خدا کو دیکھا نہ تھا، تو گواہی اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ خدا کو دیکھ نہ لیا جائے.
تو گواہی کو مکمل کرنے کے لیے اشہد اللہ الہ الا اللہ کے خیال کو، یقین کو، ایمان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کہا محبوب دوسروں میں تو دیکھنے کی تاب نہ تھی، ہم نے تجھے ایسا بنایا ہے تو آ کے دیکھ لے تاکہ شہادت کا چیپٹر مکمل ہو۔ یہ معراج کی حکمتیں، حالانکہ اس پر بات کی جائے گی تو تھوڑا اور اس کو میں لمبا کر سکتا تھا، مگر اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، عالی والے روز تقریر سنتے ہیں، اس لیے تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں۔ آئیے سفر کی طرف چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیوں کرائی وہ بھی میں نے سنا دیا، سفر نامے کی عظمت سنا دی۔ سبحان اللہ، حضور سو رہے ہیں، او ہو رات بھر تو جگتے ہیں، قرآن کو کہنا پڑ رہا ہے قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیجئے مگر تھوڑا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات سوئیے یا اس سے بھی کم سوئیے، اتنا قیام کیجئے، آدھی رات قیام کیجئے یا اس سے کم کیجئے، تھوڑا زیادہ کر لیجئے، محبوب آرام کر لیجئے۔ کیا مقام محبوبیت ہے صاحب، ہاں آئے ہائے، کہا جا رہا ہے تھوڑا سو لو، بھی الگ چیپٹر ہے، اس میں جاؤں گا تو پھر مجھے ان صوفیاء کرام کی محنتیں اور انبیاء کرام کی کاوشیں بتانی پڑیں گی، اور پھر آپ کو سمجھا پاؤں گا کہ دیکھیے یہ کیا لیول ہے۔ وہ ادھر ہے کہ بیٹے کے گردن پر چھری ہے کہ اے اللہ تو راضی ہو جا، اور ادھر ہے کہ رات کے سجدے اور پاؤں کے ورم کو دیکھ کے قدرت کے لیے سو جا، دوسری منزل ہے وہ پھر کبھی انشاءاللہ۔ آگے چلتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ تو رات بھر جاگتے ہیں، آج سو رہے ہیں، سوئیں گے نہیں تو جبریل جگائیں گے کیسے؟ جبریل جگائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جبریل جگائیں گے۔ جبریل امین کو اللہ پاک نے حکم دیا ہے، جبریل لبیک یا ربی، جاؤ جنت، جاؤ جنت، 70,000 فرشتے لے لو، اے جبریل جاؤ بہشت کی حوروں کو کہہ دو کہ آج عمدہ اور نفیس لباس سے بے تن کر لیں، اے جبریل داروغہ جہنم جناب مالک کو کہہ دو آج جہنم کے دروازے بند کر دے کہ آج میرا پڑھیے آپ کتابوں کو تو پتا چلے گا، اے جبریل جاؤ جہنم کے داروغہ کو کہو آج جہنم کے دروازے بند کرے کہ محبوب آ رہا ہے، جاؤ نبیوں کی روحوں سے کہو آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے استقبال کو تیار ہو جائے کہ مقصود کائنات آ رہے ہیں، جاؤ فرشتوں سے کہہ دو کہ سب بنا لے معراج کا دولہا آ رہا ہے۔ یہاں تک روایت میں آیا اسرائیل سے کہہ دو کہ روح نکالنا روک دے، محبوب آ رہے ہیں۔ سمجھا کیا ہے سفر کو آپ؟ 40,000 70,000 فرشتوں کو لے کر یہ ہیں باراتی۔ پٹاخے پھوڑنے والے کب سے سچے باراتی ہو گئے؟ آگے دولہے پر کچرے ڈالنے والے پٹاخے کے نام پر یہ کب سے باراتی ہے؟ بھکاریوں کی طرح 7 دن تک اس کی سپاری کی ڈبیاں لے کر ان کے گھر دعوت کر کے سچی دوستی نبھانے کی بات کرنے والے کو معاف کیجئے گا میرے جملے اگر سخت ہو تو باراتی دیکھنا ہے تو یہاں دیکھو، وہ آج کی براتیں الا ماشاءاللہ جن کی براتوں میں چرسی نشیڑی گنجیڑی بھنگیڑی پتہ نہیں کیسے کیسے باراتی ایسے تیار کر دیے گئے اور پھیٹے باندھ کے ان کو آگے کھڑا کر دیا گیا، یہ سیدہ آمنہ کا بیٹا ہے جس کی بارات میں 70,000 باراتی ہے اور سب کے سب معصوم باراتی۔ 70,000 فرشتے، جبریل 70,000 لے جاؤ، 70,000۔ ایک روایت میں ہے سرکار جبریل سے کہا کہ جاؤ براق لے لو، براق سے لے کر آؤ محبوب کو، براق سے۔ سبحان اللہ، وہ موسیٰ کی معراج تھی مولانا اقبال صاحب کہ موسیٰ اپنے گھر سے طور پیدل جاتے تھے، یہ مصطفیٰ کی معراج ہے، یہاں سواری آ رہی ہے۔ وہ موسیٰ کی معراج تھی جو گھر سے شروع ہوتی تھی اور پہاڑ تک جاتی تھی، یہ مصطفیٰ کی معراج ہے، مسجد سے شروع ہوتی ہے مسجد تک جاتی ہے، وہ موسیٰ کی معراج ہے۔ موسیٰ 40 دن روزہ رکھتے ہیں، تب
بھی لنترانی سنائی دیتی ہے. یہ مصطفیٰ کی معراج ہے. وہاں موسیٰ چل کے جا رہے ہیں، یہاں مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں. وہاں موسیٰ جا رہے ہیں 40 دن روزہ رکھ رہے ہیں، یہاں محبوب کو دودھ کے گلاس پیش کیے جا رہے ہیں. وہاں موسیٰ جا رہے ہیں علیہ السلام، وہ بھی بہت بڑے ہیں، بہت بڑے بہت بڑے بہت بڑے بہت بڑے. بلکہ جناب ہم تو ایک ولی کی شان بیان نہیں کر سکتے، پھر غوث اعظم کی کیا کریں گے؟ جب غوث اعظم کی نہیں کر سکتے تو علی حیدر کی کیا کریں گے؟ جب علی حیدر کی نہیں کر سکتے تو نبیوں کی کیا کریں گے؟ اور نبی کی عظمت بیان نہیں کر سکتے تو امام الانبیاء کی عظمت کیا بیان کریں گے؟ موسیٰ کلیم اللہ کی عظمت کیا بیان کریں گے؟ بہت بے مثال نبی ہیں. اللہ نے فرمایا تھا آؤ طور پہ، کس لیے؟ کتاب لینے. وہ کتاب لینے کے لیے پہاڑ پہ جاتے ہیں، حضور نماز لینے کے لیے دیدار یار کرنے کے لیے لامکان تک جاتے. ہاں جی، اسی لیے بات دور نہ چلی جائے، اسی لیے عرض کر رہا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیدار تو پھر دیدار، بات دور نہ چلی جائے، ادھر چلی جائے گی آگے تو پیچھے آنا مشکل ہو جائے گا. بات کر رہا تھا معراج کی. یہ کلیم کی معراج اور حبیب کی معراج، دونوں معراج میں فرق ہے. حبیب کی معراج تو پھر حبیب کی معراج ہے. کلیم کی معراج میں کتاب دی گئی کہ لوگوں کو ہدایت ملے. حبیب کی معراج میں دیدار بھی کرایا گیا اور نماز دی گئی تاکہ لوگوں کو معرفت ملے. اب غریب نواز سے سنیے، فرما رہے ہیں کہ نماز اپنے رب سے مناجات کی چیز کا نام ہے. خدا تک جو پہنچا دے، جو آپ کے دل کو منور کرے، وہ تحفہ حضور لے کر آئے ہیں اس مقدس رات میں. لیکن بات معراج کی، سبحان اللہ. ارے کلیم جو معراج چاہے، جملہ کہتا ہوں ہمارے بزرگوں نے لکھا جو کتاب میں، الگ الگ کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، ورنہ میں آپ کو حوالہ بھی دیتا چلتا. اللہ کا فضل ہے، میں حوالے چھپاتا نہیں ہوں، ڈرتا نہیں ہوں کہ میں یہ پڑھ دوں گا بتا دوں گا تو دوسرا کیا پڑھے گا. نہیں، توجہ ہے آپ کی، سنیے. سرکار موسیٰ کلیم اللہ ہے. کلیم وہ ہے جو معراج چاہے، حبیب وہ ہے خدا جس کو معراج کرانا چاہے. کلیم وہ ہے جو خدا کی رضا چاہے، حبیب وہ ہے جس کی رضا خدا چاہے. حبیب ان کی معراج کی بات ہی نرالی. سبحان اللہ. 40 دن کے روزے کے بعد 40 دن کے روزے کے بعد 40 دن روزہ رکھا. 30 دن تھے، پھر 10 دن اور بڑھا دیے گئے. قرآن میں ڈیٹیل موجود ہے، تفصیل میں نہیں جاتا. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کلیم کے معراج. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ، آئے موسیٰ، چل کے آئے موسیٰ. اور محبوب کی معراج بیان کی گئی تو کہا اسرا، سبحان الذی اسرا، سیر کرائی سبحان نے. پیدل چلنے میں تکلیف ہوئی ہوگی، مشقت ہوئی ہوگی، پہاڑ پہ چڑھے تھے، طور پہ گئے تھے. اور محبوب کی معراج اسرا کہتے ہی ہیں رات کو آرام اور راحت والی سیر کو. وہ موسیٰ کلیم اللہ کی معراج میں تھکاوٹ ہوگی، یہاں والی معراج میں تو جبریل امین کے بازو تھکے ہیں، محبوب نہیں تھکے. معراج کلیم کی اور ہے، حبیب کی اور. میں بات کر رہا تھا سبحان اللہ، 70,000 فرشتوں کی بارات لے کر جبریل جنت گئے علیہ السلام. جنت پہنچے، کہا جنت سے براق لے لو. ایک روایت یاد آ گئی، پڑھ دوں؟ وہ پیچھے والے ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ. یار یہ بھی ترقی کی بات ہے کہ پیچھے والے اپنے کو پیچھے والا نہیں سمجھتے. اچھا، اس وقت جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ. اور جو پنڈال کے باہر بیٹھے ہیں بیچارے وہ بھی ہاتھ اٹھا کے ایک بار کہیں سبحان اللہ. بیچارے اور پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ کون. چلیے مسکرا کر جب فریش ہوئے تو پھر آئیے اسی ذات کی بارگاہ میں چلتے ہیں جس نے اس رات کو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی تاکہ ہم مسکرا سکیں. معراج کی رات اصل میں امت کی آسانی کی رات. آئیے سفر آگے بڑھاتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ سبحان اللہ. مائک آپ نے چھوڑ دیا، بہت دیر سے سنبھالا، اللہ آپ کو سنبھالنے کی جزا دے.
70,000 فرشتوں کو لے کر جنت پہنچے نا جبریل امین، اور فرمایا حکم خدا کیا تھا؟ براق لے جاؤ. تو ایک روایت میں آیا وہاں 40,000 براق تھے. کتنے حضرت؟ 40,000. اور ہر براق کی پیشانی پر لکھا تھا محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. 40,000 براق، 40,000 براق، اور ہر براق کی پیشانی پر محمد الرسول اللہ لکھا تھا. اب جبریل امین کہتے اس کو لے جاؤں، اس کو لے جاؤں، اس کو لے جاؤں، کس کو لے جاؤں؟ تو دیکھا ایک کونے میں کھڑا تھا، سر جھکا تھا اور رو رہا تھا، بہت رو رہا تھا، پھر رو رہا تھا. تائے سدرہ اس کے قریب پہنچے. براق کیوں روتا ہے؟ کیوں؟ براق ایک جانور ہے. کیا ہے؟ جنتی سواری ہے، لیکن ہمارے سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سواری تھی یہ خچر سے تھوڑا سا چھوٹا تھا، گدھے سے تھوڑا سا بڑا تھا. یہ سمجھانے کے لیے حضور نے بتایا، اور اس لیے بھی بتایا تاکہ یہ پوائنٹ کلیئر ہو جائے کہ وہ تھا کیسا، کیونکہ حضور اس پر بیٹھ کر تشریف لے گئے تھے. تو اس روایت میں آیا 40,000 براق تھے اور 40,000 کی پیشانی پر میرے مصطفیٰ کا نام لکھا تھا. ارے ہو بھی کیوں نہ، جب جنت کے درختوں کے پتوں پر فرشتوں کی آنکھوں کی پتلیوں کے بیچ میں حوران بہشت کی پیشانیوں پر جنت کی کھڑکی پر مصطفیٰ جان رحمت کا نام لکھا ہے. عشق و محبت کے امام نے اسی لیے کہا تھا جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، اس گل کی آگے کس کو ہوس برگ و برگ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جنت تو حضور کے نام سے چل رہی ہے. جنت کے دروازوں پر حضور کا نام، فرشتوں میں حضور کا نام، حوروں پہ حضور کا نام، کھڑکیوں پہ حضور کا نام، پتوں پہ حضور کا نام، جنت کی اشیاء پر حضور کا نام. پتہ چلا جنت چل ہی حضور کے نام سے رہی ہے. اسی لیے کہا یا رسول اللہ جنت سے زیادہ ضروری آپ کا دیدار ہے، مجھے کہیں رکھا جائے بس دیدار یار ہوتا رہے. جنت نہ دیں نہ دیں نہ دیں نہ دیں نہ دیں. جنت میں اس لیے نہیں جائیں گے کہ آرام ملے گا، جنت میں اس لیے جائیں گے کہ محبوب ملے گا. ہاں جنت نہ دیں نہ دیں تیری رویت ہو خیر سے، بس اتنی کرم نوازی کیجئے، اتنا خیر رہے، اتنی خیر رہے کہ بس آپ کو دیکھتے رہے. جنت کے پتوں، جنت کے پیڑوں، جنت کے درختوں، جنت کی کھڑکیوں کا میں کیا کروں گا؟ تو بس آپ کو دیکھنا چاہتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عاشق ہے. توجہ ہے آپ کی. تو جب پیڑ پتوں، یہ دلیل اس لیے میں نے پیش کر دی کہ جب پیڑ پتوں کھڑکیوں میں حضور کا نام ہے تو پھر براق کی پیشانی پر بھی لکھا ہے، تو کون سی بڑی بات. اب جبریل امین کو سلیکٹ کرنا ہے. سبحان اللہ. تو ایک کنارے کھڑا رو رہا تھا، اس کی آنکھوں سے بلک رہا تھا، سر جھکا تھا. سارے آگے کھڑے تھے کہ مجھے چنا جائے، مگر وہ ایک کنارے کھڑا تھا. سدرہ کے مکین اس کے قریب پہنچے. علیہ السلام کیوں روتا ہے؟ کا تقریباً 40,000 سال پہلے سنا تھا واہ واہ کہ محبوب کو معراج کرائی جائے گی. سارے سفر تو 4 گھنٹہ پہلے طے ہوتے ہیں، 4 دن پہلے طے ہوتے ہیں، 40 دن پہلے طے ہوتے ہیں. فلاں دن فلاں جگہ جانا، فلاں دن فلاں جگہ جانا. محبوب کے پروٹوکول کی شان یہ ہے 40,000 سال پہلے سے روٹ طے تھا اور سواریوں کو بھی مزدہ ملا تھا. ان 40,000 میں سے کسی ایک کی قسمت چمکے گی اور محبوب ان پر جلوہ فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 40,000 سال پہلے سنا تھا کہ محبوب آئیں گے، تب سے رو رہا ہوں. کاش یہ قسمت مجھے ملے کہ حضور مجھے شرف بخشے. جبریل نے فرمایا تیری علیہ السلام تیرے رونے کو دیکھ کر میرا دل چاہتا ہے کہ میں تجھی کو لے کر چلوں. جناب آگے کھڑے پیچھے رہ گئے. عشق یار میں رونے والے کتنے آگے بڑھ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عشق یار میں رونے والے کی اس لیے اپنی آنکھوں کو پسندیدہ کرکٹ ٹیم کے ہارنے پر رونے والا نہ بناؤ، محبوب کی یاد میں رونے والا بناؤ. اس لیے کہ جب آنکھیں حضور کی یاد میں تڑپتی ہیں تو پھر قلندر نے کہا ہے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی
آنکھوں کو کسی اور کی یاد میں رلانا بند کیجئے، محبوب کی یاد میں روئیے۔ جب محبوب کی یاد میں روئیں گے تو پھر فرشتوں کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ پیچھے سے آگے لا کر کھڑے کر دیں گے۔ سبحان اللہ اس سبحان براق کو سرکار طاہر سدرہ نے لیا، براق ساتھ 70,000 ساتھ تشریف لا رہے ہیں مکہ المکرمہ میں۔ حضور علیہ السلام آج اپنے گھر نہیں سو رہے، آج سرکار مدینہ کو سرکار ام ہانی کے گھر سلایا گیا۔ قرآن نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو نبی کے گھر میں داخل نہ ہو الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ محبوب اپنے گھر میں سوتے ہیں تو جبریل امین آ کر اگر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بے ادبی ہے، سو رہے ہیں دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، ایسا جگانا نہیں ہے، یہ ادب کے قریب نہیں، بغیر اجازت داخل ہو جاتے ہیں تو یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بے اجازت ان کے گھر واہ واہ جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے محبوب آج سو جاؤ تاکہ جبریل جگائیں، اور اپنے گھر نہ سو تاکہ جبریل چھت پھاڑ کے آ سکیں۔ ایک روایت میں بھی چھت پھاڑ کے آئے تھے، حضور سو رہے، سبحان اللہ، طاہر سدرہ آئے۔ حالانکہ سرکار فرماتے ہیں یا عائشہ تو تنام عینایا ولا ینام قلبی، اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل کبھی نہیں سوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اے عائشہ میری آنکھیں سوتی، میرا دل نہیں سوتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سو رہے، 70,000 لوگوں کو لے کر طاہر سدرہ جبریل امین آئے، دیکھا حضور سو رہے۔ اور روایت میں یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا جبریل جلدی سے لاؤ، کیا کرو، جاؤ جلدی جاؤ اور محبوب کو جلدی لاؤ۔ ہاں اسی لیے جبریل امین تھوڑا کشمکش میں ہے، قدرت نے جلدی کا بھی حکم دیا، اور پھر جبریل کی جلدی، وہ آرام سے آتے ہیں تو کنڈیشن یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی چھری ان کے ہاتھ سے سرکار اسماعیل کی گردن تک پہنچے، اس سے پہلے جبریل سدرہ سے اڑتے ہیں، جنت جاتے ہیں، وہاں سے دمبا لیتے ہیں، دمبا لے کر مینا آتے ہیں، سرکار اسماعیل کو ہٹا دیتے ہیں، دمبے کو لٹا سبحان اللہ دمبے کو لٹا دیتے ہیں۔ یہ سرکار جبریل کی سپیڈ ہے، اللہ اکبر۔ ان کے سرکار یوسف کے بھائی اگر ان کو کنویں میں ڈالتے ہیں، ادھر بھائیوں نے کنویں میں پھینکا ہے، ادھر جبریل امین نے سدرہ چھوڑا ہے، جنت گئے، جنت سے تختہ لیا ہے جنت کا، اور تخت لے کر آئے ہیں۔ ابھی کنویں میں گرانے سے لے کر کنویں کی سطح تک جناب یوسف پہنچے نہیں ہیں علیہ السلام۔ حضرت جبریل امین نے ان کے پانی پر پہنچنے سے پہلے لا کر جنت کا تختہ بچھا دیا۔ سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام پانی پر نہیں گرے بلکہ جنت کے تخت پر جلوہ فرما ہوئے۔ یہ سرکاری آپ نے سن رکھا، یہ جبریل امین کی سپیڈ۔ بلکہ ایک بات اور بتا دوں، حاشیے ذہن میں آ گئی، حضرت جبریل امین کی چوڑائی کے حوالے سے ایک روایت میں یہاں تک آیا، علماء کی بھی توجہ چاہتا ہوں، سرکار طاہر سدرہ جبریل امین علیہ السلام شان بڑی نرالی ہے۔ ایک روایت میں آیا کہ حضرت جبریل امین کے دو کندھوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، دو کندھوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، ایک فاسٹ اڑنے والا تیز رفتار پرندہ جب اڑے 500 سال تک اڑے گا، اور 500 سال تک اگر تیز رفتار پرندہ اڑتا رہے تب جبریل کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبریل اللہ پڑے اکبر۔ مگر کریں کیا، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نہیں؟ واہ واہ سبحان اللہ سبحان سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ ذرا اندازہ کیجئے 18,000 مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے انسان، 17,999 ہمارے علاوہ ہیں، ہم
18,000ویں مخلوق کے ان گنت لوگوں میں سے اتنے چھوٹے سے انسان ہیں اور حضور کی بارگاہ میں پتہ نہیں کیا کیا اناب شناب بول رہے ہیں. ہاں حیرت کی بات ہے. اور وہاں جبریل 500 سال تک اسپیڈ سے اڑنے والا پرندہ 2 کندھوں کا فاصلہ 500 سال بعد طے کرے گا. وہ جبریل میرے محبوب کے نواسے کو جھولا جھولا لے آتا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نسبت کا کمال. توجہ ہے آپ کی. جبریل امین 600 پروں کے مالک ہیں کم و بیش, اور ہر ایک ایک پر میں اتنی طاقت ہے زمین و آسمان کو الٹ پلٹ کرتے ہیں. مگر یہاں الٹنے پلٹنے نہیں آئے. اتنی طاقت ہے مگر پھر بھی سرنڈر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس سے کتے نہیں ڈرتے, کتا کہتے ہو تو لوگوں کو مرچی لگ جاتی ہے کسی اور. اللہ کی پناہ. دوسرے لوگ سمجھ رہے ہم کو کہا ہے. ارے بھائی ہم کتے کی بات کر رہے تھے. ہم سے حالات یہ ہو گئے کہ گلی میں چلو تو کتے نہیں ڈرتے. ہاں واہ واہ واہ. نہیں ڈرتے. اور اس کے بعد اللہ کی پناہ ہم حضور پر بات کرتے ہیں. ہماری اوقات اور حیثیت یہ ہو گئی ہے کہ کس کن چیزوں سے, بلیوں سے ڈرنے لگا. ارے راستہ کاٹ دیا صاحب, اب آپ تیل ختم ہوگا یا گاڑی ایکسیڈنٹ کر جائے گی. بلی کاٹے یہ تو کتا راستہ کاٹ دے, پھر کیا حشر ہونا ہے. اللہ کی پناہ. پتہ نہیں کیا کیا مزاج اور فیل بنا لیا لوگ. اللہ کی پناہ. آئیے تیزی سے آگے چلتا ہوں بھائی, ادھر ادھر بات نہیں لے جا, بات ٹاپک پہ کر رہا ہوں. ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم سے کتا نہیں ڈرتا اور حضور کی بات کرتے ہیں. حضور کے علم پر بات کرو. ہندی کی کتاب لے کر یہ جانتے تھے یہ نہیں جانتے. تم کتنا جانتے ہو؟ 10ویں میں تو فیل ہو گئے ہو. اور حضور کے علم کو تھرمامیٹر لے کر آئے ناپنے کے لیے. ابے تجھے تو یہ نہیں پتا کہ حضور گئے کہاں کہاں تھے. واہ واہ واہ. جانتے کیا کیا ہو تو بہت بات کی بات ہے. گئے کہاں کہاں تھے. یہ جو معراج کرائی گئی نا, اس کی ایک حکمت یہ بھی تھی. دیکھو یاد آ گیا. ایک حکمت یہ بھی تھی 18,000 عالم ہے. عالم ہاہوت, عالم ناسوت, عالم ملکوت, عالم جبروت, ناسوت, جانے کون کون سے عالم ہے. لاہوت, ہاہوت, نباتات, جمادات, عالم حیوانات, 18,000 عالم. محبوب لوگ تو جانتے بھی نہیں کہ عالم کون کون سے ہیں. آؤ نا, بنایا ہم نے ہے, دکھا تمہیں دیتے. سبحان. کیوں؟ اس لیے کہ رحمت للعالمین کہا ہے. عالمین کے لیے رحمت سکون کا سبب اسی وقت ہوگی جب رحمت جانے گی کہ فلاں ڈپارٹمنٹ میں کون رہتا ہے. اس رات میں 18,000 عالم گھما دیا. سبحان اللہ اپنی سبحان اللہ. قدرت کے مشاہدے کروا دیے. محبوب تمہارے سامنے ابو جہل کی اوقات کیا ہے. اتبا کے جملوں سے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ ابو البختری کے فتنوں سے ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ ادھر آؤ, دیکھو یہ فرشتے تمہیں مرحبا کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. قرآن بہشت آپ کی جھلک پانے کے لیے بےتاب ہے. یہ براق ہزاروں سال سے انتظار کر رہے ہیں. کہاں آپ ٹینشن. ادھر آئیے, میں آپ کو سیر کراتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات عرض کر رہا تھا, حضرت سرکار مصطفیٰ کی شان دیکھیں. سبحان اللہ. ایسے پاورفل جبریل امین اور ایسے علم والے جبریل امین. آدم سے لے کے مصطفیٰ تک ہر نبی کے پاس آنا اور پیغام خدا لانا جبریل کی ڈیوٹی. علیہ السلام. قرآن مقدس پورا جبریل امین لائے. کتنے بڑے عالم ہوں گے. طاقت میں نے آپ کو بتا دی, اتنے بڑے طاقتور ہیں. لیکن یہاں طاقت تو دکھانی نہیں ہے, یہاں تو نگاہ اٹھانی نہیں ہے. اتنی طاقت ہے ہر ایک پر میں کہ آسمان و زمین کو الٹ پلٹ کر دے. کر کے دکھایا. قوم لوط کی تباہی کی تفسیر پڑھیے گا کہ کس طرح سرکار جبریل نے حکم خدا سے قوم لوط کو تباہ کیا. پہلے ایک پر مارا, ساری قوم اندھی ہو گئی, آپس میں ٹکرانے لگے. پھر طائر سدرا نے حکم خدا سے اپنا ایک پر زمین کے نیچے ڈالا اور زمین سمیت پوری قوم کو اٹھا لیا. اتنا اونچا لے گئے, اتنا اونچا لے گئے کہ ان کے کتوں اور مرغیوں کی آواز قریب سے ملائے اعلیٰ کے فرشتے سننے لگے. ایک پر کا پاور ہے اور پلٹ دیا پھر وہیں سے. قرآن کی تفسیر اٹھا کے پڑھیے گا. یہ ایک پر کا پاور ہے اور 600 پر ساتھ ہیں. 500 سال کی 2 کندھوں کے بیچ میں تیز پرندے کی مسافت ہے اور 70,000 فرشتے ساتھ لائیں.
پھر بھی سرنڈر ہے. واہ واہ اعلیٰ حضرت سمجھ گئے تھے, اسی لیے وہ بھی سرنڈر ہو کے کہہ گئے فرش والے ہم فرش والے, ہم فرش والے, ہم فرش والے. یا رسول اللہ تیری شوکت کا علو کیا جانے, جہاں جبریل پاور لے کر سرنڈر ہے, جہاں جبریل 70,000 فرشتے اپنی سپاہی لے کر بھی نظر خم کیے ہوئے ہیں, پھر ہم فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ سبحان اللہ. محبوب سو رہے, اللہ جگاؤ, چومو ان کے تلووں. اتنی طاقت, 70,000 کی فوج, پھر بھی تلوا چومو, سبحان اللہ سبحان اللہ. تاکہ پتا چلے حبیب کا مقام کیا ہے. واہ ڈیوٹی تمہاری بہت اچھی, ہم نے تم کو مخدوم ملائکہ بنایا, تم نے آدم کو سجدہ کیا تھا نا. اس شریعت میں سجدہ نہیں ہے, تعظیم تو ہے. یہاں بھی لوگ آ کر ٹھہر جاتے ہیں, یہ ماننے والی بات نہیں ہے. کیا نہیں ماننے والی بات ہے؟ کہا صاحب جبریل امین اور حضور کا تلوہ چومے. ارے بے وقوف, قرآن کہہ رہا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون, آدم کو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا, جبریل اسرائیل اسرافیل سمیت سجدہ کیا. وہ تو مان رہا ہے. واہ آدم کو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا, اس میں شک کرو تو کفر ہے, کیونکہ قرآن نے کہا سجدہ تعظیم کا تھا. اس شریعت میں تعظیم کے لیے آدم کی تعظیم سجدے کے طور پر تھی. اس شریعت میں سجدہ منع ہے کیونکہ محبوب کو روا نہیں ہے, محبوب نے اجازت نہیں دی ہے, ورنہ عاشق سجدہ ہی کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور عشق کی بات اگر کہوں, اگر اجازت مل جاتی, اگر اجازت مل جاتی تو آج بھی سب سے زیادہ سجدہ مصطفیٰ جان رحمت کی طرف ہو رہا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن حضور نے اجازت نہیں دی. اے شوق کے دل, یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں, اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر ہو. واہ واہ واہ, مانیں گے نہیں, کریں گے سجدہ, چاہے دل والا کرے. واہ واہ, عاشق یوں نہیں بنتے ہیں, کریں گے سجدہ چاہے دل والا کرے. بس انہوں نے یہ بھی احتیاط میں نے کئی تقریروں میں کہا, ان کو روا نہیں. امام کہہ رہے اگر وہ اجازت دے دیتے تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے, اور ہمیں کیا ٹینشن ہو جس دربار میں صدیق اکبر سجدہ کی اجازت مانگ رہے ہیں, پھر ہماری اوقات کیا ہے. یہ تو محبوب نے منع کر دیا, اس لیے ہم ٹھہر گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے شوق کے دل, یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں, اچھا وہ سجدہ کیجئے سر کو خبر. اب شریعت میں سجدہ منع ہو گیا. کفیل دانی صاحب, اسی بیچ میں نے عرض کیا, پھر سے آپ کو سنا دیتا ہوں, ایک دم ہی بات ذہن میں آ گئی کہ لوگ سرکار جبریل امین جب حضور کے تلووں کو چومتے, اس کا ذکر سنتے ہیں, تو ہمارا پڑوسی طبقہ کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا کہ جب جبریل آدم کو تعظیم کے لیے سجدہ کر سکتے ہیں تو حکم خداوندی سے سرکار مصطفیٰ کو سجدہ کے بجائے ان کے تلووں کی تعظیم کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا شریعت بھی بچانی ہے نا, اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اس مقام پر پہنچ کے کہا. تو مجھے تو زیادہ شعر یاد نہیں ہے, دعا کرو شریف بھائی کو جتنے اشعار یاد ہیں اس کے صدقے مجھے بھی کچھ یاد ہو جائے. ارے بھائی چندہ تھوڑی مانگ رہا ہوں, آمین تو کہہ دو. مال ہے, اتنے کنجوس ہیں پالی والے کیا. حد ہو گئی. درود شریف پڑھے. تاج روح القدس کے موتی جسے روح القدس سجدہ کریں گے نہیں کیونکہ حکم نہیں ہے. اگر شریعت میں اجازت ہوتی, اب میں عشق کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں, اگر شریعت میں اجازت ہوتی تو کوئی مذائقہ نہیں تھا. جو آدم کو سجدہ کرے وہ حکم خدا پر سید آدم کو سجدہ کیوں نہیں کرے؟ سبحان اللہ, بے شک. جو خود یہ کہے قلبت الارض مشارقها ومغاربها ولم اجد رجلا من افضل محمد, اسی کی ترجمانی عاشق نے کی تھی. یہی بولے سدرا والے, چمن جہاں کے تھالے سب بھی میں نے چھان ڈالے, میرے پائے کا نہ. واہ واہ واہ,
سبحان اللہ تجھے یک نے یک بنایا. سبحان اللہ جب کہہ رہے ہیں میں نے حضور جیسا کوئی پایا نہیں تو پھر سجدہ کرنے میں کیا ڈاؤٹ ہوتا جبریل کو. واہ واہ مگر بات یہ تھی کہ حضور کو اچھا نہیں لگا. حضور نے اپنے سنویدھان میں اس کی اجازت نہ دی. حضور نے اپنی شریعت میں سجدہ تعظیمی کی اجازت نہ دی. اگر دی ہوتی تو آج جبریل کو سجدہ کرنا ہی پڑتا, واہ لیکن دی نہیں. اب اعلیٰ حضرت کو خیال آیا ہوگا یار کچھ تو سجدہ کر رہے ہوں گے, تو مکلف عاقل بالغ انسان ہوتا ہے. اسی لیے احتیاط کے ساتھ قلم اٹھا کے کہا جب جبریل امین جھکے ہوں گے تصور میں جبریل نے تاج پہنا ہوگا کہ وہ فرشتوں کے سردار ہیں, اور وہ تاج جنتی جھومر والا موتیوں والا ہوگا. بے شک اور جب حکم ہوا جبریل چومو محبوب کے تلوے کو, محبوب سو رہے ہیں آنکھ بند ہے. یہ بتانا ہے کہ مقام محبوب یہ ہے, اگر محبوب اجازت دے تو جبریل امین کو, اگر ان کی شریعت میں اجازت ہوتی تو جبریل بھی سجدہ کرتے, لیکن محبوب سو رہے ہیں. محبوب کی عاجزی. اچھا سلایا اس لیے جا رہا ہے. یہاں ایک بات اور عرض کر دوں, حدیث شریف میں آیا حضور تشریف لائے محفل میں تشریف لائے تو لوگ کھڑے ہوئے, تو کھڑے ہوئے نا تو حضور نے فرمایا میرے لیے مت کھڑے ہوا کرو, بیٹھ جاؤ بھائی, لا تقوموا لی, میرے لیے مت کھڑے ہوا کرو. ہمارا پڑوسی اس کو دلیل بنا کے کہتا ہے دیکھو یہ غلط چیز ہے, مت کھڑا ہوا کرو میرے لیے, حضور نے منع کیا. حالانکہ دوسری حدیث پڑھ دیتا ہوں تاکہ تشنا لبی نہ رہ جائے. دوسری حدیث پڑھ دیتا ہوں. حضور تشریف فرما تھے اور ایک قوم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, قوم کے سردار آئے تو سارے بیٹھے رہے, تو حضور نے فرمایا قوموا لسیدکم, مشکوٰۃ شریف میں حدیث, کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے لیے. واہ واہ تو پڑوسی کو پتا نہیں حضور نے یہ عاجزی کے طور پہ کہا تھا میرے لیے نہ کھڑے ہو, ورنہ جب قبیلے کے سردار کے لیے حضور کھڑے ہونے کا حکم فرماتے ہیں تو صف انبیاء کے مقتدا کا احترام کیا ہونا چاہیے. واہ وہ دیکھنا ہے تو آؤ جبریل امین کو دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ جبریل امین کو دیکھ, سر جھک گیا, ایک لمحہ توقف نہیں کیا جبریل نے کہ میں فرشتوں کا سردار ہوں, میرے پاس اتنی طاقت ہے, میرے پاس اتنے پر ہیں, میرے پاس اتنا نور ہے, میرے پاس اتنی تجلی ہے, میرا مقام سدرا ہے, میں تو روز وہیں رہتا ہوں, مجھ سے اونچا کوئی فرشتہ جا نہیں سکتا, میں اس کو دیکھتا ہوں اس کو دیکھتا ہوں, ان سے ملاؤں ان سے ملاؤں, میری پہنچ یہاں تک ہے, میری رڈار وہاں تک کچھ نہیں. واہ واہ کیونکہ دیکھ چکے تھے کہ ابلیس نے تھوڑا اونچا نیچا کیا تھا, قدرت نے کہا جاؤ, ہاں قصہ ختم. قیامت تک کے لیے لعنت, فخرج منہا فإنک رجیم, نکل جا فرشتوں کی جماعت سے, بے شک تم مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ, مجھ اللہ کی لعنت قیامت تک تجھ پر برستی رہے. وہاں آدم کو سجدے کے انکار پر یہ مسئلہ ہو گیا تھا, یہاں تو آدم کے بھی سردار ہیں. واہ 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 واہ. اس لیے جبریل کو ہرگز یہ خیال نہ آیا کہ میں پاور والا ہوں, نہ جھک گئے فوراً. تو اعلیٰ حضرت نے کہا جب جھکے ہوں گے تو تاج پہنا ہوگا تو تاج میں موتی لگے ہوں گے. ہاں یہ عشق کی کتاب ہے, ہوں گے تو پھر اب جبریل تو سجدہ نہیں کریں گے, لیکن موتیوں پر شریعت لگتی نہیں ہے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے کیا بات ہے. واہ اسی لیے کہا تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے, لگتی ہے کتنا وقار. اللہ اکبر. ایڑیاں, جب ایڑیوں کا مقام یہ ہے کہ دائرے سدرا جھک رہا ہے, جب ایڑیوں کا مقام پورے جسم کے سب سے نچلے حصے کو ایڑی کہتے ہیں, جب ایڑیوں پر سدرا کا مکین جھکا ہے, کہہ لیجئے جہاں پر جبریل کی طاقت ملکوتیت ختم ہوتی ہے, محمد عربی کی طاقت بشریت وہیں سے شروع. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن شب معراج. جہاں پر جبریل کی طاقت, چونکہ پیشانی وجود کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے اور تلوا جسم کا سب سے نچلا حصہ ہے, جہاں پر جبریل کی قوت ملکوتیت ختم ہوتی ہے, مصطفیٰ کی طاقت وہاں سے شروع ہوتی ہے.
واہ سبحان اللہ اسی لیے پھر قلندر نے کیا سرنڈر اور کہا تیرے تو وصف ہے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شام میں کیا کیا واہ 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 زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا سبحان اللہ۔ ابھی حضور اٹھے نہیں ہیں، میرا 1 گھنٹہ پورا ہو گیا، 5-10 منٹ بات کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ یہ معراج ہے یار، تو اس لیے مجھے یاد ہے کہ میں نے شعر پڑھا نا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئی۔ تقریر کیا ختم ہوئی؟ زندگیاں ختم ہو گئی، بالکل حق۔ صدیاں ختم ہو گئیں، مجددین، مؤرخین، محدثین، علماء ربانیین، ائمہ مجتہدین آئے، اپنے اپنے حصے کی خدمت کر کے چلے گئے، مگر صاحب نے یہی کہا۔ کہیں اقبال کہہ رہا ہے محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے۔ حقیقت میں خدا جانے بہت بڑے سبحان مفکر ہو اقبال، 100 سال پہلے کی بتاتے ہو، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، 100 سال آگے کی دیکھ رہے ہو، لیکن دیکھ رہے ہوں گے 100 سال آگے کی۔ محبوب کا مقام یہ ہے کہ فرش والے تیری شوکت کا علو جانے، ہاں واہ واہ اسی لیے اقبال جیسا مفکر بھی سرنڈر کر رہا اور کہہ رہا ہے ہاں خدا جانے، خدا جانے، محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ خدا جانے۔ رومی نے سرنڈر کیا، سعدی نے سرنڈر کیا، کہنے والوں نے کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثنا کما کان حق، آپ کی تعریف کما حق ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں واہ واہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، سبحان اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے بعد سب سے بڑے آپ۔ واہ واہ اس کی ترجمانی اردو میں اعلیٰ حضرت نے کی، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دی، خالق کا بندہ خلق کا آقا کون تجھے۔ بات دور نہ چلی جائے، حضور تو پھر حضور ہے، یہاں جبریل امین جگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک روایت میں اور آیا کہ حضور کی آنکھ کھلی، حضور پھر سوتے۔ ہاں ایک عاشق نے لکھا، ایک عشق کی بات چلی، ایک عاشق نے لکھا کہ نیند حضور کے قدم سے مچل گئی، واہ واہ سرکار نہ چھوڑیں۔ حضرت سرکار طاہر سدرہ جبریل امین نے پھر چوما، اللہ نے ان کے لبوں میں کافور رکھا تھا، اس میں ٹھنڈک تھی، تلووں پر ٹھنڈک پہنچی، حضور نے آنکھیں کھول دی۔ سبحان اللہ۔ جبریل کس لیے آئے ہو اتنی رات کو، کس لیے آئے ہو؟ کہ حضور 70,000 ساتھ لائے ہو، واہ 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 خود بھی آیا ہو، کس اللہ نے فرمایا جلدی لے آؤ میرے محبوب کو، سبحان اللہ سبحان اللہ جلدی لے آؤ۔ اچھا جلدی بلایا آپ، اچھا ٹھیک ہے، اٹھے، وضو فرمایا، سبحان اللہ، وضو فرمایا، چل پڑے، چلو جبریل، کیسے چلنا ہے؟ براق لایا، براق سبحان اللہ باہر کھڑا ہے، باہر نکلے حضور، سبحان اللہ۔ میں پھر کبھی سناؤں گا کہ معراج جسمانی اور منامی میں فرق کیا ہے، لیکن ایک بات عرض کر دیتا ہوں، جہاں حضور کی جسمانی معراج کی بات ہوگی وہاں براق کا ذکر ہوگا۔ لوگ تشویش میں پڑ جاتے ہیں کہ صاحب یہاں اس حدیث میں یہ آیا، اس حدیث میں یہ آیا۔ بہت خوبصورت بات علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی نے لکھی اور بھی علماء نے لکھی کہ ہمارے سرکار کو تقریباً حافظ جاوید صاحب 30 معراج ہوئی، 30، سبحان اللہ سبحان اللہ جن کو ایک کو نہیں ہوئی وہ پتہ نہیں کہاں پہنچے۔ 30 ہوئی، 30، اس میں 29 معراج خواب میں ہوئی تھی اور 1 معراج جسمانی ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر علماء سبحان نے اللہ لکھا، سرے دست بتا ہی دیتا ہوں، پتہ نہیں زندگی رہے نہ رہے، آگے بڑھتا ہوں۔ سرکار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی معراج 30 کم و بیش، اور اس میں 29 خواب میں، 1 جسمانی طور پر جو خواب میں ہوئی، اس میں یہ ذکر ہے کہ جبریل امین نے ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان کی طرف لے گئے، سبحان اللہ یہ خواب والی ہے۔ سبحان اللہ اور جہاں بات آئے کہ جبریل آئے اور مجھے براق پر بٹھایا، یہ جسم والی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ جہاں آسمان تک جانے کی بات آئے وہ خواب والی ہے، جہاں لا مکان تک جانے کی بات آئے
واہ واہ وہ جسمانی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں ہم جو بیان کر رہے ہیں یہ جسمانی بیان کر رہے ہیں، اس کی قرآنی دلیل بھی ہے، اسرا بھی دلیل ہے، عبد بھی دلیل ہے، لیلن بھی دلیل ہے۔ جانے دیجئے وقت کم ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کیا کیا دلیل ہے۔ سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ پڑوسیوں کے لیے دلائل دیے جاتے ہیں، یہاں تو عشق والے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑوسی سمجھتے ہیں نا، پڑوسی آپ سمجھتے نا، تو مجھے بکرا منڈی میں پڑوسی کہنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ سنیے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام اٹھے، وضو فرمایا، براق جبریل امین لے کر کھڑے، کیا کہتے ہیں، اوہو حضور تشریف رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، بیدار تو ہمیشہ ہی رہتے تھے، اس کو یہی نہیں کبھی تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل کبھی نہیں سوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ براق پر تشریف لگے، ایک روایت میں آیا نا، جیسے ہی حضور براق پر بیٹھنے لگے یا بیٹھ گئے، ایک یہاں ٹھہر جائیے، حدیث شریف میں آیا کہ حضور نے فرمایا پھر جبریل نے مجھے براق پر بٹھایا۔ سبحان اللہ خود کیوں نہ بیٹھے؟ جبریل نے کیوں بٹھایا؟ محدث نے لکھا دولہا خود نہیں بیٹھتا، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹھتا نہیں ہے، واہ 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 اسے لوگ بٹھاتے ہیں۔ جب گلی کے دولہے کا حال یہ ہے تو معراج کے دولہے کی سبحان اللہ سبحان یہاں اللہ پھوپھا نہیں بٹھاتے، یہاں دوست نے گودی نہیں اٹھائی، یہاں مخدوم ملائکہ نے اٹھایا اور کہا بیٹھیے، اور جیسے ہی بٹھایا حدیث شریف میں آیا براق وجد کرنے لگا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ جناب جبریل نے ڈانٹا، اور پھر تجھے پتا نہیں اس وقت سب سے افضل مخلوق تیری پشت پر سوار۔ واہ 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 سبحان اللہ براق ٹھہر گیا، وہ تشریف فرما ہو گئی، سبحان اللہ۔ سفر شروع، اب حضور فرماتے اس کی رفتار یہ تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی لاکھ، وہاں وہ پہلا قدم رکھتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ رفتار کا کلومیٹر کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ ہوائی جہاز بہت تیز اڑتا ہے، بہت تیز، 50 منٹ میں احمد آباد پہنچا دیتا ہے، جودھ پور سے 1 گھنٹہ لے لیتا ہے، جے پور سے دلی 40 سے 50 منٹ میں پہنچا۔ اور اتنی تیز، ابھی تو چڑھے تھے ابھی اتر گئے، ہاں یہ رہا دلی۔ حالانکہ جہاں تک فلائٹ میں بیٹھ کے دکھتا ہے وہاں اس کا پہلا قدم نہیں ہوتا، پہلا قدم نہیں ہوتا۔ آپ یہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، یہاں تو پالی ہے، یہاں نظر چلتی ہے دیوار پہ جا کے پھنس جاتی ہے، مثال۔ تھوڑا اور اوپر سے دیکھیں گے تو دور تک، آسمان کی طرف دیکھیں گے تو کئی کلومیٹر تک نظر جاتی ہے۔ فلائٹ کے اوپر، فلائٹ کے اندر، اوپر مت بیٹھنا، اندر، فلائٹ کے اندر بیٹھ کر دیکھیں گے تو بہت دور تک نگاہ جاتی ہے نا، اس کلومیٹر کو بھی ناپا نہیں جا سکتا، کیونکہ کسی کی کہیں تک جاتی ہے، کسی کی کہیں تک جاتی ہے، کسی کی کہیں تک۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا 100 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار سے چلتا تھا میرا براق، 1000 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار سے۔ ایک جملہ کہوں، سائنس والوں کی راکٹ کی، سائنس والوں کی میزائل کی پھر بھی لیمٹ ہے، اتنے سیکنڈ میں اتنی دور جاتا ہے۔ میرے حضور کے براق کی لیمٹ آج تک نہیں پتا ہے۔ واہ 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 فرمایا اندازہ لگا لو، جہاں تک وہ دیکھتا تھا ہم نہیں۔ ہاں یہ بھی سمجھیے، ہاں یہ بھی مستان بابا کا فیضان ابھی یاد آیا، سبحان اللہ سبحان پہلے اللہ نہیں بولا۔ ہاں جلسہ کرانے والے مخلص ہوں تو مقرر کو بات یاد آتی رہتی ہے، ایمانداری سے کیا۔ دیکھیے آپ، حضور نے فرمایا جہاں اس کی پہلی نگاہ پڑتی تھی، انسان کی نگاہ کی تو پھر لمٹ ہے، اس کی کہاں تک تھی کچھ پتہ ہی نہیں۔ جہاں اس کی پہلی پڑتی تھی وہاں پہلا قدم رکھتا، لیکن حضور نے اسے پہلے ہولڈ کیا، جہاں سکتا تھا کہیں دور تک ہولڈ۔ سفر شروع ہوا، میری تقریر کا سفر اختتام کی سرحد تک جا رہا ہے۔ حضور کا سفر شروع ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اڑے نا جیسے ہی، میں نے بہت ساری باتیں چھوڑ دی، اور بھی باتیں کی جا سکتی ہیں، کم علم آدمیوں کم حق کو بیان نہیں کر سکتا، آگے بڑھتا ہوں۔ جیسے ہی چلے
حضرت جبریل نے کہا بھائی براق رک جا، بھائی رک جا، یا رسول اللہ ادھر چلیے۔ حضور نے دیکھا وہاں کھجوروں کے پیڑ تھے۔ جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا حضور یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ اچھا 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ زمین یثرب ہے جو آنے والے دنوں میں مدینہ بنے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 2 رکعت پڑھی، آگے چلے، پھر بٹھایا، چلو بسم اللہ، پھر چلا برا چلا، پھر رکوا دیا جناب جبریل نے، یا رسول اللہ 2 رکعت یہاں بھی پڑھ لیجئے۔ یہ کیا ہے؟ کہا موسیٰ کو معراج یہیں سے ہوئی تھی۔ واہ واہ یہ طور سینا، یہی تھی وہ زمین جہاں موسیٰ کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے ربی ارنی۔ واہ واہ۔ کلیم کی معراج، کلیم کی معراج ہے، حبیب کی معراج، حبیب کی معراج۔ اے اللہ مجھے دکھا۔ اچھا یہ تڑپ کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا وَقَلَّمَهُ رَبُّ، رب نے کلام کیا۔ آڈیو کوئی سنتا ہے ایک مثال کے طور پر، آڈیو سنتا ہے تو آدمی کا دل تڑپتا ہے کہ یہ جو بول رہا ہے نا، یہ بول رہا ہے، یہ بول رہا ہے، یہ دکھتا کیسا ہے؟ یہ فطرت انسانی ہے۔ اور وہ کلام خدا سنا موسیٰ نے، تو جیسے ہی قدرت نے کلام کیا تو جناب موسیٰ میں ایک بے قراری پیدا ہوئی کہ میں بھی جلوہ یار دیکھوں۔ واہ واہ۔ اس لیے بے ساختہ کہہ اٹھے ربی ارنی۔ رابطہ دیدار کے لیے نہیں گئے تھے، وہ تو کلام سنا تو بے اختیار ہو گئے۔ ان کی معراج دیدار تھی بھی نہیں، وہ تو کلام خدا سنا تو کہا ربی ارنی، اے اللہ مجھے دکھا دے۔ لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے، نہیں ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ علماء سے پوچھئے لن کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہاں ہرگز نہیں دیکھتے، اے اللہ دکھا دے، نہیں دیکھ سکتے۔ اسی کو بھی شریف بھائی پڑھ رہے تھے، تبارک اللہ و شان تیری۔ اعلیٰ حضرت کے 2 مصرے ہیں اور 4 آیتوں کا ذکر ہے۔ واہ واہ۔ تبارک اللہ و شان تیری، تبارک الذی بیدہ الملک، 1 آیت پوری نہیں پڑھ رہا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تبارک اللہ یہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیاز، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، 2 آیت۔ واہ واہ واہ۔ کہیں تو جوش لن ترانی، 3 آیت۔ موسیٰ کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے دکھا دے، دکھا دے۔ اللہ فرمایا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے، جوش لن ترانی۔ اب وہ دربار خدا ہے، میں اس میں کیا اپنی زبان ہلاؤں؟ تو اعلیٰ حضرت تھے جو کہہ گئے کہ یہ لن ترانی کا جوش تھا۔ موسیٰ اس وقت کہہ رہے دکھا دے مجھے، جواب آ رہا ہے لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اور کہیں تقاضے وصال کے تھے فکان قاب قوسین او ادنا، ادن منی ادن منی ادن منی ادن منی، اور قریب اور قریب اور قریب اور قریب اور قریب آؤ، کہاں تک؟ جہاں نہیں ہے تک۔ واہ 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 واہ۔ سبحان اللہ۔ نہیں دیکھ سکتے موسیٰ۔ اچھا موسیٰ اللہ کے کلیم ہے، مقبولوں کی دعا قدرت درد نہیں کرتی۔ کہا وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ۔ اچھا پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف طور پہاڑ تھا۔ کہا ادھر نگاہ جماؤ، ادھر پہاڑ پر نگاہ جماؤ۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اب یہ تصوف کی باتیں اور طریقت کی باتیں کھل جائیں گی، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن ایک اب پالی ہے تو تھوڑا سا یہ بھی پڑھ ہی دیتا ہوں۔ کیا ہوتا ہے؟ ہاں اب میں بونس بول رہا ہوں، جو بھی بول رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا پہاڑ کو دیکھو، پہاڑ، صفت کی تجلی قدرت نے پہاڑ پر دکھائی۔ واہ سبحان۔ اور دیکھی تھی موسیٰ نے۔ قرآن نے کیا کہا جَعَلَهُ دَكَّا، ہم نے پہاڑ کو ریزے ریزہ کر دیا۔ فَقَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، صفت کی تجلی۔ روایتیں بہت زیادہ ہیں، بلکہ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ سوئی کے ناکے کے 1000ویں حصے جتنی صفت کی تجلی ڈالی۔ کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔
سبحان اللہ سبحان اللہ صفت کی تجلی پڑی، موسیٰ سے کہا دیکھو پہاڑ کی طرف اپنی تجلی ڈالتا ہوں، صفت کی تجلی ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، طور سرما بن گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گیا۔ فلما افاقہ ہوا جب ہوش میں، تفصیل میں نہیں جاتا۔ اب نور کی کنڈیشن یہ تھی کہ موسیٰ جس کو دیکھ لیتے تھے وہ پرم پار ہو جاتا تھا۔ پتھر کو دیکھ لیں، اللہ اکبر، وہ پتھر میں چھید ہو جاتا، لکڑی لگائے لکڑی کا پردہ، لکڑی پھٹ جاتا، کپڑا لگاتے کپڑا جل جاتا۔ جس انسان کو دیکھ لیتے اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی، جس جانور کو دیکھ لیتے صفت کی تجلی کی کنڈیشن یہ تھی کہ اس میں چھید ہو جاتا۔ اگر محبوب الہی نے فواد الفواد میں ایک بات لکھی ہے، کہا یہ لکڑی یہ کپڑے وغیرہ وغیرہ کچھ نہیں چلا، مگر صوفیوں میں سے کسی کا لباس موسیٰ کے ہاتھ لگا، اور وہ جنہوں نے تجلیاں دیکھی تھی، یہ عجیب منزل ہے صاحب، ان کے استعمال کیے ہوئے لباس میں سے کوئی ایک ٹکڑا لے کر موسیٰ نے اس کا پردہ بنایا۔ اب جب اس کا پردہ بنایا تب نور سامنے والے کو نقصان نہیں کرتا۔ یہ دوسری بات ہے، بہت اونچی بات ہے، بات بھی اونچی کیوں نہ ہو، محبوب الہی کی بات۔ سبحان اللہ سبحان گھر پہنچے، گھر بی بی سیدہ صفورہ ہیں، سرکار شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہیں، گھر پہنچے، کیا ہوا یہ پردہ کیوں لگایا؟ کہ اللہ نے مجھے صفت کی تجلی دکھائی ہے، اللہ نے مجھے دیدار کرایا ہے، جو اس کی شان کے لائق اس نے جیسا کرایا ہے، اب میں کسی کو دیکھ لیتا ہوں تو اندھا ہو جاتا ہے۔ وہ بھی نبی کی بیٹی تھی، نبی کی بیوی تھی، میں تو جلوہ یار تمہاری آنکھوں میں دیکھوں گی، سبحان اللہ اندھی ہو جاؤ گی، مشقت ہو جائے پھر بھی دیکھوں گی، کا تکلیف ہوگی پھر بھی دیکھوں گی۔ اچھا ایسا کرو میں ہٹاتا ہوں، ایک آنکھ بند کر لو ایک آنکھ کھول لو تاکہ اندھی ہو تو ایک آنکھ ہو۔ تو انہوں نے ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھا اور ایک آنکھ سے جلوائے یار کو موسیٰ کی آنکھ میں دیکھا۔ روایت میں آیا کہ جیسے ہی دیکھا تو ان کی آنکھ ٹوٹ گئی، پھر اس پر ہاتھ رکھ کے کہا میں تو پیاسی ہوں، اب بھی آنکھ جاتی ہے تو چلی جائے مگر دیدار کروں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دوسری آنکھ بھی جو پھوٹ گئی تھی اس پر ہاتھ رکھا، دوسری آنکھ سے دیکھا، یہ بھی پھوٹ گئی، مگر جیسے اس پر سے ہاتھ ہٹایا نا، یہ موسیٰ کا معجزہ تھا کہ پہلی والی ٹھیک ہو گئی۔ سبحان اللہ بہت دور نہیں لے جاتا، آپ کو بتا رہا ہوں صرف اتنا، وہ موسیٰ ہے صفت کی تجلی دیکھ کے بیوی کو دیکھ لے تو بیوی اندھی ہو جائے، یہ مصطفیٰ ہے ذات کی تجلی دیکھ کر صدیق کو دیکھ رہے ہیں تو روشن۔ نہ صدیق اندھے ہوئے، نہ سرکار ابو بکر کو تکلیف ہوئی، صبح صبح مسلمانوں میں ملاقات صدیق اکبر سے ہوئی، معراج میں جب بات جبریل سے ہو رہی تھی اور جبریل سے کہہ رہے تھے میری قوم نہیں تصدیق کرے گی میری معراج کی، تو جبریل نے کہا تھا ابو بکر تو ہے نا وہ تو تصدیق کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نے ایسا جذب کر لیا تھا نور خدا کو جو اس کی شان کے لائق، کہ صدیق اکبر کو ان کی بساط جتنا ملا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام تو پھر حضور علیہ السلام، کیا باتیں کی جائیں اور کیا چھوڑی جائیں، تو سرکار مصطفیٰ کو جبریل نے کہا 2 رکعت یہاں پڑھ لیجئے، کیا ہے؟ کہا یہ طور سینا، پھر اس کے بعد چل پڑے، پھر 2 رکعت اور رکوایا تھوڑی دیر، یہاں بھی 2 رکعت پڑھی، یہاں کون سا؟ کہا یہ سرکار عیسیٰ کی پیدائش کی جگہ بیت الرحم، یہاں آپ نماز پڑھ لیجئے، یہاں سرکار مریم کے بطن اقدس سے سرکار عیسیٰ کی پیدائش ہوئی، حضور نے وہاں 2 رکعت پڑھی۔ آج ان پڑوسیوں کو بتائیے جو حضور علیہ السلام کی ولادت گاہ پر 2 رکعت پڑھنے کو بدعت کہتے ہیں، حضور نے خود جب جناب عیسیٰ کی ولادت گاہ پر 2 پڑھی ہے، پھر مصطفیٰ کی ولادت گاہ تو مصطفیٰ کی ولادت گاہ، پھر بیٹھایا براق پر اور کہا چلیے حضور اب مسجد اقصیٰ چلتے ہیں۔ اب حضور مسجد اقصیٰ آئے، جب جا رہے تھے تو دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام مسجد اقصیٰ پہنچے، وہاں اپنے براق کو باندھا،
کیوں باندھ دیا؟ بھاگ تھوڑی جاتا، جنت سے لایا اسی لیے گیا تو باندھا کیوں؟ تو مفسر نے جواب دیا بہت خوبصورت بات، کہا اس لیے باندھا، اعزاز کے لیے باندھا، کیونکہ اور بھی نبیوں کی سواریاں وہاں کھڑی تھیں، وہاں اپنی اسپیشل سواری لے جا کے کھڑی کی۔ مجھے یاد آتا ہے شاید تقریباً 1 سال پہلے جیتارن کی گفتگو میں نے اس طرف اشارہ کیا تھا کہ کوئی بھی شخص شادی میں جاتا ہے تو جانے کے بعد وہ اپنی چمچماتی ہوئی کار جب پارکنگ میں لگاتا ہے تو گیٹ کیپر بھی بہت غور سے دیکھتا ہے، یار اس کی مرسیڈیز کی تو بات ہی الگ ہے۔ وہاں نبیوں کی جنتی سواریاں تھیں، ایک سے ایک سواری لے کر آئے تھے، مگر محبوب نے اپنا براق لگایا اور تاکہ دیکھیں نبی بھی کہ محبوب کی سواری تو پھر محبوب۔ وہاں سرکار مصطفیٰ جان رحمت داخل ہو رہے ہیں، جبریل نے اذان دی، حضرت آدم موجود ہیں، سرکار خلیل موجود ہے، سرکار کلیم موجود، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، حضرت سرکار عیسیٰ کلمت اللہ ہے، حضرت سرکار سلیمان ہے، جناب داؤد ہے، حضرت زکریا و یحییٰ، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی موجود مسجد اقصی میں اور انتظار کر رہے ہیں۔ سلیمان نے مسجد اقصی بنائی تھی، داؤد نے بنیاد رکھی تھی، یہ نہیں کہا متولی ہم ہیں اس لیے ہمارا حق ہے مصلی پر جانے کا۔ محبوب کی تشریف آوری ہوئی تو کہا یا رسول اللہ آپ تشریف لے جائیے، مصلی آپ کے لیے خالی۔ ارے داؤد کا معجزہ تو یہ تھا، وہ زبور پڑھتے تھے تو پرندے رک کے سنتے تھے، مگر داؤد جیسا قاری بھی پیچھے کھڑا ہے، اور محمد عربی کے استقبال میں نبیوں نے کھڑے ہو کر جبریل کی معیت میں حضور کا استقبال کیا اور مصلی پر حضور کو کھڑا کیا۔ کیوں؟ نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ آیا ہو معنی اول و آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے۔ یہ حضور سبحان اللہ۔ میں پھر کبھی عبدہو پر بولوں گا، لیلن پر بولوں گا، اور انشاءاللہ الرحمن اس سے آگے کا سفر آپ کو سناؤں گا۔ یہاں تک حضور علیہ السلام نے جو قوت ہے وہ براق کی قوت کا استعمال کیا۔ ابھی نبیوں کی طاقت باقی ہے، ابھی حضور کی خود کی طاقت باقی ہے۔ ابھی یہاں تک تو جناب والا جو طاقت تھی وہ تھی، آگے قوت ملکوتیت باقی ہے، اور پھر اس سے آگے حقیقت مصطفیٰ باقی ہے، اور ساری باتیں باقی ہیں۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اس معراج والے مصطفیٰ کے صدقے جو اپنی امت کے لیے، اللہ اکبر، ایک آخری بات کہوں، جبریل سجا رہے ہیں، 70,000 فرشتے لا رہے ہیں، براق پر بٹھا رہے ہیں، اور نبی استقبال کر رہے ہیں، اور محبوب کہہ رہے ہیں میرا خدا مجھے جلدی بلا رہا ہے، مگر جبریل میری امت اپنی امت کو یاد کریں۔ اتنے عظیم الشان سفر میں وہ ہم جو ہے وہ احسان فراموش لوگ ہیں، جو چھوٹی سی خوشی ملتی حضور کو بھول جاتے اور ناچ گانے اور دھما چوکڑیاں اور عیاشیاں اور گندگیاں پھیلاتے، اور حضور ہیں اتنی اونچی پرواز کے بعد بھی کہتے میرے اللہ میری امت۔ حضور معراج پر بھی گئے ہیں تو امت کی آسانی کے لیے گئے۔ اللہ پاک اس سفر معراج کے صدقے امت کا جو اس وقت حال ہے اس میں اس کے معاملے میں خوب آسانی فرمائے۔ فلسطین، یمن، مسجد اقصی، اور جہاں تک کہ معراج مسجد اقصی ہوئی، حضور کی اس نماز کے صدقے اللہ قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، امت مصطفیٰ کے حال زار پر رحم فرمائے، مسلمانان عالم میں اتحاد کی لہر قائم فرما دے۔ درمیان گفتگو کوئی جملہ غیر شرعی نکل گیا، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آپ سب کو گواہ بنا کر اپنی زندگی کی تمام غلطیوں سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا محمد